بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے۔ گارڈین کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ گارڈین آپ کو پتہ ہے کتنا مشہور و معروف اخبار ہے برطانیہ کا، اور اس کی رپورٹ آئی اور اس رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایک نیا کٹا کھل گیا اس رپورٹ سے، وہ کہ میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اس رپورٹ کی پاکستان نے تردید کر دی ہے، اور ساتھ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف ایک سازش ہے، اور پاکستان ایک آئین اور قانون پر چلنے والا ملک ہے اور وہ اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ گارڈین کی رپورٹ میں کچھ ایک بہت ہی چشم کشا قسم کے انکشافات اور الزامات اور بہت سارے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی جو پاک فوج پر، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی ISI پر، ان پر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی حکومت پر، تو ان کو میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ خیال کریں آپ کی لائف کو خطرہ ہے، آپ کی لائف تھریٹ پر ہے، اور آپ کو یہ ادارے وہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی برطانیہ کے کچھ آفیشلز، جو کہ نو ڈاؤٹ جو کہ ایکس آفیشل ہیں، لیکن یہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے، ان ایکس آفیشلز کے ذریعے ایک میسیج دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک آفیشل ہیں جو پاکستان میں سفیر بھی رہے برطانیہ کے، جو UN میں بھی رہے، اور برطانیہ کے جناب وہ ایکس سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے۔ ان کی طرف سے یہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وہ لوگ جو برطانیہ کے شہری ہیں یا برطانیہ میں وہ پاکستانی قانونی اور آئینی طور پہ رہ رہے ہیں، اگر ان کو کوئی ان اداروں کی طرف سے، یعنی ان کی مراد یہی تھی، انہوں نے نام لیا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے یا ISI انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کا وہ ذمہ دار ہوں گے اور اس کا قانونی اور آئینی ایکشن ہوگا اور ایک طرح سے سنگین نتائج ہوں گے، انہوں نے کہا ہے۔ ابھی تک برطانیہ نے کوئی اس طرح کی اس سے کوئی اظہار لا تعلقی نہیں کیا کہ جناب ان صاحب نے جو کہا ہے ایسا نہیں ہوگا، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ گو کہ پاکستان میں بتا چکا ہوں کہ تردید ہو چکا۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا ہے، اس کا میں تمام پہلوؤں پر بہت ہی ڈیٹیلڈ اس پر تبصرہ کروں گا، اور اس میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، مثلا میں نام لیتا ہوں، احمد وقاص گورایا صاحب ہو گئے، جناب گل بخاری صاحبہ ہو گئیں، عائشہ صدیقہ صاحبہ ہو گئی، بہت سارے اور بھی بہت سارے متعدد لوگ ہیں، کچھ ولاگرز ہیں، کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو کچھ صحافی ہیں، کچھ بلاگر اور ویلاگرز ہیں، ان کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو اطلاع دی گئی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ BBC پر بھی رپورٹ چھپی اور بھی انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ وہاں پر ایک بندہ پکڑا گیا، کوئی 31 سال کا تھا، گوہر صاحب ان کا نام تھا، وہ جناب احمد وقاص گورائے کو نیدرلینڈ میں ان پر حملہ کرنے اور ان کو ڈیمیج کرنے کی پلاننگ کر چکے تھے۔ اب ان پر وہ فرد جرم عائد ہوگی غالباً پتہ نہیں ستمبر میں یا کب، تو وہ پھر پکڑے گئے، اور وہاں پر جو ہے نا یہ اس پہ بھی بہت ہی تھرتھلی مچی۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ ایک صحافی تھے جو کہ وہاں سویڈن میں، ساجد حسین صاحب ان کا نام تھا، اور وہ جناب اسی طرح سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ، مبینہ وائلیشن چلو کہتے ہیں، اس پر وہ رپورٹ کرتے تھے، جو بلوچستان میں بھی ہوتی یا باقی بھی جگہوں پر، جو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ساری۔ اچھا، مجھے ایک دوست، پھر میں ٹاپک سے ادھر ادھر ہوتا ہوں تو پھر جو ہے نا مطلب ایک دوست بار بار کچھ لکھ رہے تھے مجھے وہیں پر YouTube کے کامنٹس میں کہ نقوی صاحب آپ مبینہ کہہ کے کیا خوف کا شکار ہو رہے ہیں۔ بھائی میں خوف کا شکار نہیں ہو رہا، الحمدللہ۔ میں خوف کا شکار ہوتا تو میں ایسی سٹوریز پر کبھی نہ بولتا۔ میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ایسا سلسلہ ہو چکا ہے۔ آپ مجھے خوف اور بہادری کے درس نہ دیں، آپ کے مجھے احترام ہے دل میں، لیکن مبینہ اس وجہ سے کہنا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی تب تک وہ مبینہ ہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں آئینی اور قانونی اور ان اقدار پر بیلیو کرنے والا بندہ ہوں۔ تو خیر اس میں چھوڑ دیجئے، آگے چلیں۔ وہ ساجد حسین صاحب بھی سویڈن میں، ان کی بھی ڈیڈ باڈی ملی ایک نہر میں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا
کریمہ بلوچ صاحبہ جن کا تعلق بلوچستان سے، وہ بھی بلوچستان کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں، مسنگ پرسنز کے ایشوز کو. وہ کینیڈا میں ان کی ڈیتھ ہوئی کچھ عرصہ پہلے، ان کی لاش آئی تو آپ نے دیکھا بہت بڑے پیمانے پہ ان کا جنازہ بھی ہوا بلوچستان میں، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی بہت ٹرینڈ چلے، اور ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کے، پاکستان کی اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف وہ ٹرینڈ چلے. لیکن یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ چاہے وہ سویڈن ہو یا چاہے وہ کینیڈا، ان کی گورنمنٹس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، شاید ان کو ایسا کوئی کلو نہیں ملا جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات کی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو میں نے کہا نا، میں اس کے ہر پہلو کو ڈسکس کروں گا، اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کروں گا کہ جناب یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے گارڈین کہہ رہی ہے، کہ گارڈین کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو جب تک یہ کوئی اس پہ انکوائری نہیں ہوتی یا جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، تب تک بات کرنا اس وجہ سے لازمی تھی کہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں. اس میں اور پہلو بھی ڈسکس کرتا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے وہاں پہ گل بخاری صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں جناب مجھے بھی بتایا گیا کہ میں آپ کو تھریٹ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا مجھے کوئی وہ بینڈ بھی، وہ جو بینڈ پہنایا جاتا ہے وہ بھی کچھ عرصے تک ان کو پہننا پڑا، وہ کہتی ہیں. اور مجھے وہ کہتی ہیں کہ میٹ پولیس نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اپنا ایڈریس بھی شیئر نہیں کرنا. عائشہ صدیقہ صاحبہ کہتی ہیں، عائشہ صدیقہ بہت ہی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، نو ڈاؤٹ. ہر کسی کے نظریات اپنی جگہ، مجھے ان کے نظریے سے ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ بہت پڑھی لکھی، کتابوں کی رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں وغیرہ. اچھا، انہوں نے وہ بھی وہاں پہ مقیم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لائف تھریٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو یہاں تک کہا گیا کہ کیا پوچھا گیا، بلکہ ان سے وہاں کی یعنی کہ یو کے کی ایجنسیز نے پوچھا، یورپ کی ایجنسیز نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ سے مجھے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے شوہر کو کوئی بہت بڑی رقم تو آفر نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ وہ کہیں کہ وہ اپنی مسز کو کہیں کہ پاکستان واپس جاؤ. تو مطلب یہاں تک بھی باتیں ہوئی ہیں. اور بھی بہت سارا، ابھی کچھ عرصہ پہلے احمد وقاص گورایا صاحب پہ ایک حملہ بھی ہوا تھا، وہ اس حملے میں غالباً زخمی بھی ہوئے تھے. تو بہرحال وہ بہت ساری باتیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بلوچستان سے بھی ایکٹیوسٹ اور کوئی صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹس ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے پاورفل سرکلز، کنٹرول ٹاور جن کو میں کہتا ہوں، میری اپنی وہ ٹرمینالوجی ہے، وہ کنٹرول ٹاور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی نا چیزوں کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے عملی اقدامات اس کے کیے جائیں خود، کیونکہ اس کی وجہ نہیں کہ اس چیز سے کیا ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ان لوگوں کو، باقی ملکوں کو، باقی جو لوگ ڈیفینیٹلی باہر کے ملکوں کے بھی ہوں گے اور وہ مبینہ طور پہ اگر پاکستان کے اگینسٹ وہ کام کر رہے ہوں گے تو ان کو بھی جو ہے نا. اس سے پہلے وہ غالباً مجھے ان کا نام بھول گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یوٹیوبر ہیں جو وہاں سے باہر سے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی تھریٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تھریٹ جو ہے نا، اور گارڈین لکھ رہی ہے، اور یہ تھریٹ وہ یہ خود نہیں الزام لگا رہے بلکہ گارڈین کہہ رہی ہے کہ جی میٹروپولیٹن پولیس نے ان کو انفارم کیا ہے کہ آپ کو تھریٹس ہیں، اور تھریٹس آپ کو پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے ہیں. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر گارڈین میں. اب میرے اداروں سے کیا ریکویسٹ ہے، وہ عملی اقدامات، اور وہ عملی اقدامات کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے نہ کیا جائے جس طریقے سے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے 2 سالوں سے یا 3 سال سے مسلسل ہوتا رہا ہے. چاہے وہ ظفر نقوی ہوں، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہوں، چاہے وہ اسد طور ہوں، چاہے وہ عامر میر صاحب ہوں، چاہے وہ عمران شفقت صاحب ہوں، چاہے اور اگر مجھے نام بھول گیا، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں. ٹھیک ہو گیا نا؟ حامد میر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ہارڈ ٹاک کو انٹرویو دیا ہے کل پرسوں، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں تو برائے نام ڈیموکریسی ہے، پاکستان میں کون کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، اور خان صاحب تو خود بے بس ہیں، مجھ پر تو سینسرشپ کسی اور کی طرف سے ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جب پائل اپ ہو جاتی ہیں، میں نے ادب سے کہا ہے بہت دفعہ کہ ہم کو ڈربے میں نہیں رہ رہے،
ہم مریخ میں نہیں رہ رہے، ہم انڈر گراؤنڈ نہیں رہ رہے، ہم اسی گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں، ہم UN کے رکن بھی ہیں. ہم ہر کسی کو نا یوں سمجھ لیں کہ ایک دھوکہ دے کے یا اس کو ہم چپ نہیں کروا سکتے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ٹویٹر کا زمانہ ہے جناب، یہ بہت ساری چیزوں کا اس طرح سے یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ بات جو ہے نہ تو ہر ایک چیز پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی ہر شے کو چپ کرایا جا سکتا ہے. اس کے عملی اقدامات یہ ہیں کہ بہت سارے آئینی اور قانونی طور سے جو ملک کے اندر ہیں، کم از کم میرے ساتھ تو 2 مرتبہ جو زیادتی ہوئی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، لیکن میں تو کبھی بھی، آپ اللہ جانتا ہے، یقین کریں، نو ڈاؤٹ کہ میں پاکستان میں ہی بیٹھا ہوں. مجھے بہت سارے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نقوی صاحب اس طرح سے، میں نے کہا جی نیت کی خرابی نہ ہونا تو بات وہی ہے. ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں کہ دل 24 سچ تے گلی تے کھڑا نچ، یعنی آپ کے اگر دل میں سچ ہے اور آپ گلی پہ جا کے بھی ناچ رہے ہیں تو پھر آپ آبجیکشنیبل بات نہیں ہے. پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں سچ ہے، مطلب میں فیکٹریز میں ہوں، اسی قسم کے متاثرین میں ہوں، لیکن آج بھی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے اسٹیٹ کے اداروں کو ہدایت فرما. ان کی تباہی کی دعا کبھی بھی نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہی ادارے میری سیکیورٹی کے ضامن ہیں، وہی ادارے میری حفاظت کے ضامن ہیں، وہی ادارے میری آزادی کی، میرے اسٹیٹ کی آزادی کے ضامن ہیں. میں کبھی بھی نہیں، لیکن ساتھ پازیٹیو تنقید اس وجہ سے کروں گا کیونکہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، اس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل اداروں میں، انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. سو ایک بات اور کہوں گا، اور وہ بات یہ ہے جناب کہ کچھ اس طرح کے مالشیا اور پالشیا ہیں جو کہ خود سامنے جب بیٹھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، جہاں وہ سامنے آتے ہیں کیمرے کے مین سٹریم میڈیا پر، تو پھر بڑا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی مالشیا پالشیا جب وہ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ غلط پیغام جا رہا ہے نا. پھر نجی محفلوں میں کبھی نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس کوئی معلومات ہوتی ہیں، نہیں، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے اس زمرے میں آ کے جناب کچھ بہت زیادہ بول دیتے ہیں. یہ ابھی ساجد حسین صاحب کا واقعہ ہوا اور ابھی کریمہ بلوچ صاحبہ کا واقعہ ہوا. ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ان کی نیچرل ڈیتھ ہو سکتا، اور خود ان کی اپنی جو حکومتیں تھیں، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ سویڈن کی حکومت ہو، انہوں نے ایسا کوئی شک نہیں ظاہر کیا. لیکن پھر بھی وہ جو کریمہ بلوچ صاحب ان کے بھی اور باقی وہ سویڈن والے ساجد حسین صاحب کے، ان کے جو لواحقین ہیں یا باقی یا دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو، اور وہ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. اور یہ اتفاق، اگر یہ حسن اتفاق ہے تو بہت ہی برا اور بدقسمت اتفاق ہے کہ وہی لوگ چلے گئے ہیں کہ جو تنقید کرتے تھے اداروں پر، جو پاکستان فوج پر، جو انٹیلیجنس ایجنسیز پر، جو کنٹرول ٹاور پر تھی، تو اتفاق سے. تو یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں، میں جو بات کر رہا تھا کہ ان مالشیا اور پالشیا لوگوں کو بھی چپ کرایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، یا ذرا ان کے ہاتھ مروڑ کے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ ہمیں بدنام نہ کرو کہ جب آپ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھا کس طرح سے وہاں پر بھی جا کے ٹھوک دیا. تو یہ اب حالات ہوتے ہیں تو پھر اس طریقے سے باتیں نکل جاتی ہیں. باتیں وہ نجی محفلوں میں بیٹھتی ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں، اسی طریقے سے 1000 لوگ اور تک بھی پہنچتی ہوں گی، اور اس چیز کو اگلا ایویڈنس بنا کے پیش کرتا ہے بہت زیادہ. وہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کو بھی کم از کم کہا جائے کہ آپ ہماری بدنامی کا سبب نہ بنیں. آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی کوئی نہیں، اور آپ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ، کیونکہ میں اب بار بار کہوں گا تو برا لگے گا، کوئی FA فیل ہے، کوئی میٹرک فیل ہے، کوئی مڈل فیل ہے، کوئی BA فیل ہے، یہ سارے فیل ہی بیٹھ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی جو منہ میں آتا ہے وہ اس طرح سے، نہ ان کی کوئی ایڈیٹوریل ذمہ داری ہے، نہ کچھ اس طریقے سے، نہ انہوں نے کوئی اوپر تھم نیل پہ کوئی لگانا ہے، انہوں نے ساری ارسپانسبل حرکتیں کرنی ہیں. تو ان مالشیا پالشیا کو بھی خیر سے وہ بتایا جائے کہ بھائی آپ اس طریقے سے، بہت ہی نازک صورتحال ہے، پورا پاکستان انٹرنیشنلی گھر چکا ہے. اب ظاہر ہے امریکہ وہاں سے نکل گیا، ان کے وہ والے مفادات تو نہیں ہیں جو پہلے تھے، ٹھیک ہو گیا، ان کو بہت سارے ادھر ادھر سے بھی اڈے بھی مل گئے. تو اگر وہ خدا نخواستہ پاکستان پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں تو پہلے ہم بھوکے مر رہے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ایکشن ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی یورپی یونین کی طرف سے ہو جاتا ہے، یا FATF کی گرے سے بلیک میں چلے جاتا ہے، خدا نخواستہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر تو ہمارے لیے بہت برا ہو جائے گا نا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طریقے کی اودھم مچائیں اور دھینگا مشتی اور اس طریقے سے چھلانگے ماریں اور یہ کہیں کہ جی فلاں کو ٹھوک دیا، کیسے ٹھوکا ہے، اور آپ اپنے اداروں کو الٹا بدنامی کا سبب بنے،
آپ یہاں سے کوئی ریسپانسبلی بیہیو کریں، آپ یہاں سے کوئی، اور میں ان اداروں کے سامنے یقین کریں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ عملی پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوگا نا۔ ابھی حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر صاحب اور جناب وہاں جو ہے نا ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایف آئی اے نے کیا کہ اگر نہ ہوتا تو اس سے کیا ہو جاتا، ان کو بلا کے یا ان کے گھر جا کے آرام سے آپ سمجھا دیتے، اگر آپ کا کوئی اختلاف تھا اس میں کیا تھا۔ صحافی کدھر جاتا ہے، مریخ پہ اڑ جاتا ہے، کوئی 3 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے ان کو غائب کیا اور پوری تھرتھلی مچ گئی، اور پورا جو ہے نا سوشل میڈیا جناب ان نے تنقید کرنا، اور اس میں اس طریقے سے پورا پاکستان جو ہے نا انٹرنیشنلی بدنام ہو گیا۔ خود شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا، بلاول صاحب نے بھی، اور خود فواد چودھری صاحب نے بھی اس میں مداخلت کی، وہ باقی صحافیوں نے بھی، پورا سوشل میڈیا جاگ گیا، پھر تنقید وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ چلا۔ تو اس سے یہ پاکستان کے نام پہ برا دھبا کس نے لگایا؟ اسی قسم کی حرکات سے بچا جائے، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ کوئی اور ایجنسی ہو۔ اس میں یہاں پر کوئی، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، آپ یقین کریں کہ جو لوگ ہیں جن کو بہت بری طریقے سے اس طرح سے اغوا کیا گیا یا برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا میرے سمیت، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو متعدد بار جو ہے نا باہر کے اسائلم، باہر کی وہاں پہ نیشنلٹی، وہاں کی رہائش کی وہ بہت ملی، لیکن یقین کیجئے کہ وہ اتنے محب وطن ہیں، کوئی نہیں کہتا نہیں، ہم اپنے ہی ملک میں، اپنی ہی فضا میں، اپنی ہی ہوا میں، اپنی ہی مٹی سے ان کو پیار ہے۔ اور اس طریقے سے جب ان کو ایسا ہے تو میرا خیال ہے اس طریقے سے نا آپ کوئی بھی مبینہ طور پہ irresponsibly بیہیو نہ کرے، کوئی اسٹیٹ کا ادارہ، کوئی بھی حکومت کا ادارہ، کوئی بھی کسی قسم کا، کیونکہ اس سے پاکستان کے نام پہ نا دھبا پڑتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، میں نے کہا نا کہ بہت سارے، کیونکہ پاکستان گھر چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جمال خشگی صاحب کا واقعہ ہوا تھا، وہ ان کی وہ ڈیتھ ہوئی تھی ترکی میں، سعودی عرب کے سفارت خانے میں، تو پھر آپ خود دیکھیں، پہلے کوئی مانتا نہیں تھا، پھر اس کے بعد مانا، تو پھر کیا حشر ہوا۔ جب تک ٹرمپ تھے، ان کے وہ داماد کشنر صاحب تھے کہ کون تھے، ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، تو ٹرمپ صاحب اس چیز کو جو ہے نا چھپائے رکھے، اس کو کیموفلاج کیے رکھے، یا اس کو دبائے رکھا، یا جس طریقے سے انہوں نے کوئی خاص وہ نہیں کیا۔ لیکن ابھی جو ہے نا آپ خود بتائیں کہ جو بائیڈن صاحب آئے ہیں، اس وقت وہ سینٹ میں تھے، امریکن سینٹ میں اور امریکن یو ایس سینٹ میں، انہوں نے کتنا سخت بیان دیا تھا، اس کے بعد بھی ان کے ترجمانوں نے اور ان کے جناب حکومت کے نمائندوں نے اور عہدیداروں نے کتنا سخت بیان دیا ہے، آج بھی کتنے ہاٹ واٹر میں ہیں ایم بی ایس محمد بن سلمان۔ تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا یہ کر کے اور جان چھڑا لیں اور پھر آپ سمجھیں کہ ہمیں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، بہت مصیبت آ جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی پاورفل ملک ہو۔ آج کل کوئی دوسرا ہی صورتحال ہے، چائنا اتنا امرجنگ سپر پاور ہے، لیکن آج بھی اس پر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی مختلف حوالوں سے یورپ میں، امریکہ کے ذریعے، یورپ کے ذریعے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، انٹرنیشنل اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے ذریعے ان کو اس چیز کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ وہ آپ وہی بات ہے کہ پھول لے کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں، ان کو تو چاہیے موقع، ان کو تو موقع چاہیے کہ جناب وہ اس طرح کے موقع ڈھونڈیں اور آپ پر تنقید کریں اور آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کریں۔ تو پھر ہمیں اپنا خود ہے نا کہ ہم ریسپانسبلی بیہیو کریں نا، ہم خیر سے ذمہ دارانہ طور پہ اپنا رویہ رکھیں اور روش کو ذمہ دارانہ روش رکھیں نا۔ میں نے خلوص سے دل سے یہ باتیں کی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے اصلاح ہو، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درستگی ہو، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، پاکستان کی بدنامی نہ ہو۔ پاکستان پیارا وطن ہے، تو پاکستان زندہ باد۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔